لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. बड़े ही काबिल कदर अजीज नौजवान भाइयों,
زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کے لباس میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے لیے قدوہ، اسوہ حسنہ اور رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم دین پر عمل کیسے کریں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی اور دعوت توحید پر کس طرح وہ کاربند رہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا۔ اور حضرات انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، پاک باز ہستیاں ہیں جن کا زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل روشن اور تابناک ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ جو میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں پر، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ حضرات انبیاء ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں جن کا راستہ میں اور آپ نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن صرف سوال کرنے کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو پرکھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے۔ آج نوجوان وہ کسی ڈرامے کی سیریز تو دیکھتا ہے، کوئی ناول تو پڑھتا ہے، کوئی ہسٹری پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، کوئی چینل دیکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے معاشرے کے اندر جو کامیاب لوگ تھے ان کی کامیابی سامنے آئے، تاکہ وہ بھی وہ استعمال کرے، ٹرکس استعمال کرے اور اس کے مطابق زندگی گزار کر وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ ہم نے دنیا داری میں تو یہ بات سمجھ لی، لیکن دین داری میں بالکل غافل رہے۔ میرے اور آپ کے نوجوان کا جو بہترین مستقبل ہے وہ کسی مغربی تہذیب کے اندر نہیں، لچی لفنگی تہذیب اور تمدن میں نہیں، اغیار کا پھیلایا ہوا جو جال ہے اس کے اندر نہیں، بلکہ ہمارا جو استحکام ہے، ہماری جو اللہ رب العزت کے ہاں وہ جو بہبود ہے، وہ کامیابی ہے، وہ کس میں مضمر ہے؟ صحابہ اور صحابیات کے تذکرے پڑھے جائیں، ان کی زندگیوں کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے اور ویسی زندگی بسر کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے۔ آج کی نشست میں ہم جو چیز ذکر کرنے والے ہیں وہ بے جا ہمارے معاشرے کے اندر جو تکلف ہے، جو تصنع ہے، بناوٹ ہے اور دکھلاوا پن ہے، یہ چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تکلفات سے بالکل پاک صاف تھیں اور حضرات انبیاء کا معاملہ بھی اسی طرح تھا۔ سورہ صاد کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اس بات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی زندگی تکلفات کے ساتھ بھری پڑی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا ہمارا ایک ایک جو جسم کا حصہ ہے وہ تکلف کے اندر ہے، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے بھی تکلف، حتیٰ کہ عبادات جو ہیں وہ بھی تکلف کا شکار ہو گئی۔ تو تکلفات کی زندگی سے باہر آنا چاہیے۔ حضرات انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر صداقت تھی، ان کے اندر اخلاق کردار کی خوشبو موجود تھی، کسی طرح کا تصنع، بناوٹ، کھوکھلا پن یہ چیزیں نہیں تھیں۔
اگر وہ کسی کے ساتھ صاف تھے تو دل سے صاف تھے، اگر کسی کے مخالف تھے تو ہر اعتبار سے اس کے مخالف تھے، بالکل صداقت اور صدق و صفا کا یہ لوگ پیکر تھے۔ ہمیں ان کی زندگیاں دیکھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی تکلفات سے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جو دین آپ پر اتارا ہے یہ دین مشکل نہیں ہے بلکہ سادہ سا آسان سا دین ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تکلفات انسان کو تنگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسانیاں چھین لیتے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتے ہیں، انسان پر آسانیاں کرتے ہیں، اور تنگی کسی کی انسان پر اللہ رب العزت نہیں کرنا چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے تنگی یہ ہمارے دین میں نہیں رکھی، یہ تنگی میں اور آپ خود ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ہمیں پابند نہیں کیا، بلکہ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الا ما آتاها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر تکلیف اس کی جان سے بڑھ کر نہیں دیتا، لیکن ہم جن تکلفات کا شکار ہیں اپنے مزاج سے اور اپنے جیب خرچ سے اور اپنے سٹیٹس سے بڑھ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں وہ کام بہترین چاہیے بھلے ہم اس کام کے اہل نہ بھی ہوں۔ یہ تصنع اور یہ تکلفات یہ میرے اور آپ کے خود ایجاد کردہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو آسان بنایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، جو شخص بھی دین کو مشکل کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ دین اس پر مشکل بنا دے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، دین آسان ہے پھر بھی اللہ رب العزت سے انسان مدد مانگے۔ یا اللہ نماز پڑھنا آسان ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے لیے اس کو مزید آسان کر دے۔ یہ اصل دین ہے، یہ نہیں کہ نماز اگر نماز ہے تو آپ اس کو اتنا مشکل بنا دیں۔ اگر ایک فرضی نماز ہے اس کے ساتھ کچھ 20 رکعات آپ اور ملا دیں کہ یہ پہلے پڑھنی ہے یہ بعد میں پڑھنی ہے، نماز کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا حتیٰ کہ لوگ وہ جو 4 فرض ہیں وہ پڑھنے سے بھی بھاگتے ہیں۔ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، جی یہ 17 رکھتے کہاں سے آ گئی؟ جس انسان کو آپ کہیں گے 17 رکھتے پڑھنی آپ پر لازم ہے، وہ ظاہر بات ہے آسانی نہیں، اس کے لیے آپ نے تنگی ڈالی اور تنگی کا اس کو شکار کریں گے، جب وہ تنگ ہو جائے گا نماز سے غافل ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک بار کیا ہوا، ایک صحابی رسول سخت سردی والی رات ہے اور ان بیچاروں کے سر میں زخم بھی تھا اور اتنے میں غسل فرض ہو گیا۔ پوچھا کوئی میرے لیے رخصت ہے؟ کسی نے کہا کوئی رخصت نہیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرو، نماز پڑھو۔ اس بیچارے نے اسی انداز کے ساتھ غسل کیا، لیکن چونکہ سر میں زخم تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو علم ہوا، آپ نے سختی کے ساتھ نوٹس دیا ان لوگوں کا جنہوں نے بغیر کسی علم کے اس کو فتویٰ جاری کیا تھا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی پانی کے ساتھ غسل کریں۔ دین اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہاں وہ آسانیاں نہیں جو لوگوں نے آسانیاں سمجھ لی، جتنی آسانی دین نے دی ہے اتنی آسانی ہمیں قبول کرنی چاہیے، نہ تو دین میں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ جتنی آسانی اللہ نے دی ہے اس سے بڑھ کر آسانی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا، یہود جو ہیں وہ دین کو مشکل بنا دیتے اور عیسائی جو ہیں وہ دین کو ہر درجہ آسان بنا دیتے۔ اسلام نے ہمیں اعتدال کا درس دیا، ہر معاملے میں جو میانہ روی ہے وہ اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے کہا ان سے کہو ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
تکلفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلفات سے نہ صرف یہ کہ خود پاک صاف تھے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، بناوٹ سے اور تصنع سے، تکلفات سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ تکلف اگر آپ دیکھیں یہ ایک جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور جو آپ کا مقام مرتبہ مالی اعتبار سے ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ اسے شو کرواتے ہیں، یہ تکلف کے نام پر جھوٹ ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آ جائے، وہ اپنا گھر تبدیل کر لیتے ہیں، وقتی طور پر کسی اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیتے ہیں تاکہ رشتہ اونچی جگہ پر ہو جائے، اور وہاں رینٹ پر لیا گیا مکان، چونکہ اپنی طاقت نہیں ہے ایسے مکان کی، رینٹ پر لیا اور دکھایا یہ کہ یہ ہمارا ذاتی مکان ہے، اور جب بچی کی شادی کسی اونچی جگہ پر یا بچے کی شادی اونچی جگہ پر ہوگی دوبارہ پھر اپنے پرانے گھر میں آ جانا، یہ تکلف جو ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا دو چیزوں کو جمع نہ کرو، بھوک کو اور جھوٹ کو، ان دو چیزوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا آپ کو بھوک لگی ہے میں آپ کو کھانا کھلاؤں، جھوٹ مت بولیں، اگر طلب ہے اس کو بتائیں کہ ہاں مجھے طلب ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، آپ مجھے کھلا دیں۔ ایک انسان کے بھوک بھی اس کو نڈال کیے ہوئے ہے اور دوسرا اس کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تکلفات صرف اس بنا پر کہ مجھے کھانا اچھا نہیں کھلائے گا، فلاں جگہ پہ جا کے زیادہ بہتر کھانا کھا لوں گا، یا کسی اور غرض کے ساتھ اس تکلف کا شکار ہونا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ ہے، اور بھوک کے ساتھ جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ کا لباس پہننے والے ہیں، اور یہ بات بھی بڑی اپنے مفہوم میں واضح ہے، جھوٹ کا لباس پہننا۔ آپ اگر معاشرے میں ہماری صورتیں دیکھ لیں، بے شمار ہمارے انداز ایسے ہیں جو تکلفات پر مبنی ہیں، اور پس پردہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تکلف در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کا کتنے ہم لوگ ایسے ہیں جو شکار ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکلف کرنے والے ہیں، غلو کرنے والے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو گئے جو اپنے معاملات کے اندر تکلف برتتے ہیں۔ تکلف برتنا وہ عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، آپس کے جو ہمارے رویے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات ہے، ان معاملات میں تکلف ہو، یہ سارے کے سارے وہ تکلف ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت نے اور پیغمبر علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ تکلف کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تکلف وہ عبادات کے اندر ہے۔ عبادات میں تکلف کیا ہے؟ انسان آتا ہے عبادت کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن لوگوں کو اپنے مزاج انداز کے ساتھ بتلا رہا ہے کہ میں بھی نماز پڑھنے آیا ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں بھی نماز پڑھنے آیا ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے، میں بھی پہلی صف کا نمازی ہوں، لوگوں کو یہ مشہور کروانا، باور کروانا کہ میں بہت زیادہ نمازی ہوں، میں بہت اللہ کے قریب ہوں، یہ چیزیں بھی در حقیقت جھوٹ ہیں، اس لیے کہ عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ انسان تکلفات میں پڑھ کر شرک اصغر کا ارتکاب کر چکا ہے۔ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور یہ تکلف کی بہترین صورت ہے کہ انسان ریاکار بن جائے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ انسان عبادت کرے۔ اگر کسی کا جنازہ پڑھنے بھی جانا ہے، اس کے میت کے جو ورثاء ہیں بار بار انہیں چہرہ اپنا دکھانا کہ میں بھی تیرے باپ کی میت پہ یہاں موجود ہوں، یہ کیا؟ ناک نہ کٹ جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے تم ہمارے باپ کی مرگ پر نہیں آئے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازہ پڑھا۔
اگر کسی کے ساتھ کسی کے گھر میں آپ رشتہ داری نبھانے کے لیے جاتے ہیں صرف اس غرض سے کہ اس نے میرے اوپر کوئی احسانات کیے ہیں، یا کل یہ نہ کہ تم ہمارے گھر آتے نہیں، صرف یہ باتیں، وہ جو اصل بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ عبادات میں جو تکلف ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو دوسری صورت ہے، کھانے پینے کے معاملات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے کھانے کے ساتھ لازم قرار دے دی۔ کھانا کیا ہے؟ کھانے کا انداز کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل کما یأکل العبد، جس طرح غلام کھاتا ہے میں اس طرح کھاتا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے لیے بڑے بڑے ٹیبل سجتے ہیں اور دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں جب تک نہ آ جائے نہ مہمان خوش ہوتا ہے نہ میزبان خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ تکلف ہے جس کا ہم دونوں مل کر شکار ہو چکے ہیں، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر بیٹھ کر، کسی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ مت سمجھیے کہ اس وقت فراوانی نہیں تھی، ہاں ایک وقت تھا کہ فراوانی نہیں تھی، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، وہ باتیں ایک طرف، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے فراوانی عطا کی تھی۔ فراوانی ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کھانے پینے کے معاملات میں اپنے سٹیٹس کو بلند نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں۔ آج چونکہ غلاموں کا سلسلہ نہیں، شاید ہم بات نہ سمجھ پائیں، لیکن چلیں ایک جھلک آپ دیکھ لیں۔ یہ چوک میں آپ جاتے ہیں، وہاں صبح صبح مزدور طبقہ وہ آ کر بیٹھا ہوتا ہے تاکہ انہیں کوئی گھر لے جائے، کوئی ان سے کام کاج کروا لے۔ یہ لوگ کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ اگر باہر کسی کھانے کا اعلان ہو جائے کہ یہاں فری دسترخوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ روٹی پکڑی ہے، اسی کے اوپر سالن رکھا ہے اور نیچے ایسی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ انداز ہے ایک عام غلام کا کھانا کھانے کا۔ اور ہمارے امام الانبیاء جنہیں اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی بلکہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی سرداری کے ساتھ ان کو نوازا، وہ کیسے سردار تھے کہ جو کہتے تھے میں ایک سادہ آدمی جو غلام ہے اس کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ زیادہ ڈشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی، اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تکلفات سے، تصنع سے صحابہ کرام پاک صاف تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يتکلفن احد لضیف ما لا يقدر علیہ، میزبان کے پاس جس چیز کی طاقت نہیں ہے اپنے مہمان کے لیے وہ تکلف نہ کرتا پھرے۔ معذرت کے ساتھ یہاں بچیوں کے باپ بھی بیٹھے ہیں، بہنوں کے بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ بچیوں کی شادیاں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ چیزیں ہماری فطرت میں شامل ہیں۔ جب بچی جوان ہے اس کا نکاح ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور نکاح کے معاملات میں کس قدر تکلفات کا ہم شکار ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنا کھانا، اتنے زیادہ لوگوں کا کھانا، جتنے لوگ آئے بھی نہیں، کتنا کھانا ایک دن میں ضائع ہوتا ہے۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہے؟ صحابہ کرام کیا اس دور میں شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، وہ سارے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کے جو نکاح ہوتے تھے ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ اور آج اگر کوئی بات کرے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پرانا دور تھا۔ بھائی ہاں دور پرانا تھا، اور ہمارا دین بھی پرانا ہے۔ ہمارا دین پرانا ہے، اس دین کو نیا لبادہ نہ اوڑھے، اسے نیا لباس مت دیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس دین پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ اس دین کو اس نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ جو پرانا دین تھا اللہ نے اس دین کو پورا کیا، وہ جو پرانا دین تھا اللہ اس دین پر راضی ہے۔ آپ اگر نیا دین لا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا اس پر نہیں ہے۔ کھانے پینے کے معاملات کے علاوہ شادی بیاہ میں جو دیگر خرچ اخراجات ہوتے ہیں آپ کے سامنے، ایک باپ بیچارہ اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کے لیے وہ 5-5 10 سال تک مقروض ہے،
یہ کون سا نکاح ہے؟ باپ کو سولی پر لٹکا کر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، یہ کون سا دین، یہ کون سا نکاح ہے؟ یہ تو ہندو کا معاشرہ ہے، اتنا زیادہ جہیز دے دو۔ ہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور یہ بات آپ کے مشاہدے میں ہے، ہماری دادی کا نانی کا جہیز کیا تھا آج تک محفوظ ہے۔ آپ گھروں میں دیکھ لیں، پیٹیاں بھری پڑی ہیں، وہ بستر کہ جو نانی کے جہیز میں آئے تھے آج تک وہ بستر استعمال نہیں ہوئے۔ شہروں کا تو چلے، آپ دیہاتوں کا دیکھ لیں، آپ کسی بھی گھر میں جائیں، عموماً جو دیہاتی مزاج ہے وہاں وہ شرفیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے برتن سجاوٹ کے ساتھ انہوں نے رکھے ہیں، اور یہ وہ برتن ہیں کہ جب سارا کنبہ قبیلہ بھی اس گھر کے اندر جمع ہو جائے ان برتنوں کی ضرورت پھر بھی پیش نہیں آتی۔ بستر ہے تو اللہ کی پناہ، اور ہم سمجھتے ہیں ہم شتر بے گہار جو مرضی کرتے پھریں۔ دین صرف ہم نے مسجد تک رکھا، مدرسے تک رکھا، نماز تک رکھا، حج اور عمرے تک رکھا، نہیں عزیز بھائی، یہ وہ دین اسلام ہے جو ہماری عبادات بھی درست کرتا ہے، ہمارے معاملات بھی دیکھتا ہے، اور صحیح معنوں میں ہمیں ایک بہترین انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ مت سمجھے کہ ہمارے گھریلو معاملات میں پیغمبر علیہ السلام کے فرامین نہیں ہیں، آپ کے واضح فرامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھر میں جو بستر ہے، ایک بستر آپ نے فرمایا آدمی کا ہے، دوسرا اس کی بیوی کا ہے، تیسرا اس کے مہمان کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بستر وہ شیطان کا ہے۔ کتنے بستر ہمارے گھروں میں اضافی پڑے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہم نے رومز بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مہمان اتنے زیادہ ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اتنے بستر کم از کم میرے پاس ہونے چاہیے تاکہ اتنے مہمان میرے گھر آ جائیں، گزر بسر اچھا ہو جائے، اچھی بات ہے، مہمان کے لیے اس کی توقیر کرنا، عزت کرنا، یہ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ لیکن سال ہر سال ہو گئے، ہمارے گھر مہمان بھی آتے ہیں لیکن بستر اضافی پڑے ہیں جو مہمانوں کی ضرورت سے بھی زائد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بستر میں کسی ایسے گھر نہیں پہنچاتا جن کے گھروں کے اندر بستر نہیں؟ شیطان کے لیے سجا کر وہ رکھے ہوئے۔ یہ تکلفات ہیں سارے جن سے پیغمبر علیہ السلام منع کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے معاملات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز دیکھ لیں۔ خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا عقیبہ کرنے لگی، معروف قصہ ہے، آپ نے کئی بار سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے کی طرف ایک بار دیکھا، اور شاید آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ نکاح کا۔ صحابی رسول آپ کا ارادہ بھانپ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو اس کو حق مہر میں دو، کہا کچھ ہے ہی نہیں۔ حق مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا، یہ حق مہر نکاح کے لیے ضروری چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تو دو۔ یہ وہ دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اولکلکم ثوبان، یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو کیا تم سب کے پاس دو دو کپڑے موجود ہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک کپڑا آدمی کے پاس موجود ہوتا تھا، نیچے باندھنے کے لیے تہمد ہے اور اوپر پہننے کے لیے چادر نہیں۔ یہ وہ دور تھا، ایک چادر کو ہی انہوں نے اس انداز کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے کہ اعضاء بھی وہ ان کو بھی ڈھانپ لیا جائے اور کندھے کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کپڑا آ جائے۔ لیکن جب یہ نمازی حضرات سجدے میں جاتے تھے پیچھے سے خاص اعضاء واضح ہونے کا خدشہ ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام کے پاس غربت تھی، مال نہیں تھا۔ مردوں کی صفوں کے بالکل پیچھے خواتین کی صفیں تھیں، جس طرح آج مطاف میں آپ دیکھتے ہیں خواتین صحابیات سے کہا گیا جب تک مرد اپنے سر نہ اٹھا لے سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھانے، کیوں؟ ستر پوشی کا خیال کرو۔ یہ وہ دور تھا کہ ایک کپڑا آدمی کے پاس ہوتا تھا۔ صحابی رسول کہنے لگے ایک ہی کپڑا میرے پاس ہے، آدھا کر کے میں اس کو دے دیتا ہوں حق مہر میں۔ آپ نے فرمایا آدھا اس کو دو گے، نہ وہ اپنے آدھا چھپانے والی نہ تم، جاؤ کوئی چیز تلاش کرو۔
التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کوئی لوہے کا چھلا آپ کو مل جائے وہی لے آؤ۔ صحابی رسول گھر گئے، دیکھا کچھ نہیں ملا۔ جب بالکل مایوس ہر طرف سے، پھر آپ نے فرمایا کچھ آپ کو قرآن یاد ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن آخرت کا سامان اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دلوں کو بھرا ہوا تھا۔ جیسے یہ بات ہوئی فوراً گنوانا شروع کر دیا، فلاں صورت بھی یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کو سکھا دینا اور اسی کے عوض میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ کیا یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ وہ جو جلیبیب تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا نکاح نہیں کرتے؟ کہا مجھے کون دے گا؟ کہا جاؤ فلاں کے گھر جاؤ اور جا کر پیغام نکاح دو۔ جا کر اس نے نکاح کا پیغام دیا، وہ آپس میں میاں بیوی بات کرنے لگے، جلیبیب کی بات ہے، اسے کون رشتہ دیتا ہے؟ یہ بات وہ بچی بھی سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ وہ خود سے نہیں آیا بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بھیجا ہے، اور وہ بچی اپنے ماں باپ سے کہنے لگی اگر یہ پیغمبر علیہ السلام کا قاصد ہے تو پھر تاخیر نہ کیجیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں اللہ رب العزت نے خیر برکت رکھی۔ ماں باپ نے جب دیکھا کہ بچی راضی ہے، نکاح کر دیا۔ یہ پھر وہ وقت تھا جب ان کا نکاح ہوا، چونکہ وہ سادگی پر تھا، تکلفات سے، تصنعات سے، جھوٹی شہرتوں سے اور بناوٹوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ مدینے میں یہ جوڑی، یہ کپل ایسا تھا باقی سارے لوگ اس پر رش کرتے تھے۔ اللہ نے مال بھی دیا تھا، عزت بھی، سارا کچھ دیا تھا۔ آج ہم تکلفات کا شکار ہیں، 10 سال شادیاں کرنے کے بعد ہمارے قرضے نہیں اترتے۔ یہ تکلفات، یہ میں اور آپ نے خود اپنے آپ کو ان کا شکار بنا لیا ہے۔ 2 بھائی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اچھی بات ہے، اس نے اپنا مکان خریدا، اپنی گاڑی بنائی، سارا کچھ کیا، لیکن دوسرے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ شیطان اس کو اکساتا ہے، تیرا بھائی تو فلاں جگہ پہ پہنچ گیا، اس کا تو اتنا مقام، اتنا سٹیٹس ہے، فلاں گاڑی، فلاں بنگلہ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی کچھ کر۔ اچھا وہ اب کیا کرے؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ پھر یا تو چوری کا رستہ اختیار کرے گا یا پھر دن رات کی محنت کر کے وہ نہیں پرواہ کرے گا، سودی لین دین ہے، کیا ہے کیا نہیں، سارا کچھ اکٹھا کرے گا۔ اور وہ جو ایک ذہن میں بات ہے کہ فلاں مکان میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس مکان کے حصول کے لیے اس نے اپنی نماز کی فکر نہیں کی، ماں باپ کے پاس کبھی بیٹھا نہیں، اولاد کی کوئی اچھی تربیت نہیں کی۔ کیوں؟ وہ ایک بھوت سوار ہے کہ میں نے وہ مکان لے اپنی صبح بھی کاروبار میں، شام بھی اور رات بھی کاروبار میں صرف کر دی۔ کیا دین اسلام اس کا نام تھا؟ بعض لوگ ایک دوسرے کو، میں تو اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی گردن پر بالکل چھری چلا دیتے ہیں، اور اس چھری چلانے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کہیں گے حضرت صاحب آپ کا تو اتنا نام ہے، آپ کے پاس تو بڑا علم ہے، آپ کے پاس تو بڑا مال ہے، آپ کا معاشرے کے اندر تو بڑا تعارف ہے، آپ تو بہترین اور بڑی شخصیت ہے، اور سائیکل پہ جا رہے ہیں۔ یہ سائیکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کے پاس تو گاڑی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بائک ہے، اسے شیطان اور شیطانی لوگ اسے اکسائیں گے، یہ سواری تمہارے مقام کے لائق نہیں ہے، تمہارا سٹیٹس اس سے بلند ہے، تو بڑی اچھی گاڑی لو۔ کسی کے گھر جائیں گے، یار اتنا سادہ سا مکان، تم تو بڑے اونچے آدمی ہو، بہترین مکان حاصل کرو۔ یہ ایسے لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، واللہ ہے یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی گردن پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا، کیا وہ حال اچھا نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں صبح کرتا ہے تندرست ہے، کھانا اس کے پاس ایک ڈنگ کا موجود ہے، رہنے کے لیے رہائش موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی سمجھو جیسے دنیا کی ساری خیر اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ پرسکون وہ آدمی ہے، لیکن جو اپنی ٹینشن خود بڑھائے کہ کھانا ایسے کا نہیں ایسے کا ہونا چاہیے، رہائش ایسے کی نہیں ایسے کی ہونی چاہیے، در حقیقت وہ اپنا سکون خود برباد کر رہا ہے، اپنا سٹیٹس، اپنا مقام۔ لوگ آپ کا سٹیٹس بڑھاتے ہیں، لوگوں کی پرواہ مت کریں۔
مجھے یاد آ گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں عبداللہ نہ جانتا ہو یہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کون صحابی ہیں؟ دبلے پتلے، بہت نحیف، بہت کوئی طاقتور نہیں تھے، حتیٰ کہ درخت پر چڑھے ہیں، ہوا آئی، جس طرح وہ درخت ہل رہا ہے یہ بھی ہوا کے اچھولے کھانے لگے۔ بعض صحابہ کرام ہنسے دیکھ کر، پیغمبر علیہ السلام نے کہا مت ہنسو، یہ وہ صحابی ہے جس کی یہ باریک باریک پنڈلیاں، یہ ہلکی پھلکی ٹانگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ ایک بار اپنے بچوں کو پڑھا کر باہر نکلے، جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، استاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، باپ کے ساتھ بچوں کی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بچے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جیسے باڈی گارڈ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ میری اور آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے بھی ایسے لوگ چلیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، اگر اس پروٹوکول کے مستحق تھے، میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، یہ صحابی رسول تھے، لیکن جب وہ صحابہ پیچھے پیچھے ان کے شاگرد چلے، کہا پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ اگر میں گھر میں داخل ہوں، گھر کا دروازہ بند کر لوں، تم نہیں جانتے کہ میری شخصیت کیسے کی ہے، میں گناہ کرتا ہوں یا نیکی کرتا ہوں، تم میرا مقام مرتبہ بلند کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کا مقام بلند کر کے، آپ بہت اچھے ہیں جی، آپ کا مزاج بہت اچھا ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یہ لوگ آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ لوگ میرے اوپر راضی ہیں۔ نہیں عزیز بھائی، اللہ کی رضا کی فکر کریں۔ اگر ساری دنیا میں آپ کے ساتھ راضی ہے لیکن آسمان پر آپ کو کوئی نہیں جانتا، کل کیا لے کر آئیں گے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ عبداللہ ابن مسعود گھر جا کے کوئی نعوذ باللہ گناہ کرتے ہوں گے، بالکل سوچا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے، یہ ہمیں سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹے پروٹوکول ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، ان میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے آپ کے پاس بڑا علم ہے، لوگ کہیں گے آپ کے پاس بہت مقام مرتبہ ہے، بڑا مال، سارے آپ پہ راضی، لیکن لوگوں کی باتوں پر نہ رہیں، یہ بھی تکلفات ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہماری جو طرز زندگی ہے، اس میں جو تکلفات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تکلفات سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے سادگی اختیار کی جائے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے انسان اپنی اوقات میں رہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ گدھے کی سواری کر لیتے تھے، اور اس دور میں بھی گدھے کی سواری کرنا یہ گھٹیا لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عار محسوس نہیں کی، بلکہ گدھے پر سواری کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر گدھے پر سواری کرتے تھے، دیگر صحابہ کرام، بلکہ ایک کے بارے کہا گیا کہ آپ کے اندر تسنع ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے۔ وہ کہتے میرے اندر تکبر کیسے آ سکتا ہے، میں تو گدھے پر سواری کرتا۔ تو اپنی زندگی کو انسان کو سادہ رکھنا چاہیے۔ یہ سادگی جب ہم اختیار کریں گے، ہاں سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، نہیں، بلکہ جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، اسی میں سے انسان گزر بسر کرے۔ اگر آپ کی سیلری 1,00,000 روپیہ ہے، اپنے پورے مہینے کا گزارا اسی میں سے کریں۔ آپ 5,000 کا سوٹ خرید سکتے ہیں، خریدیں، اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا، لیکن جتنا پاس موجود ہے انسان صرف اس حد تک رہے۔ لیکن اگر ضروریات انسان بڑھا کر، جو آمدن ہے وہ 1,00,000 لیکن جو خرچ ہے وہ 2,00,000، تو پھر یہ تصنع اور تکلفات نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہی جو پہلے میں ذکر کر رہا تھا، جو پاس موجود ہے انسان اس میں قناعت اختیار کرے۔ یہ قناعت شعاری جو ہے یہ اسلام کا بڑا خوبصورت مزاج ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تکلفات میں پڑنے کی بجائے زیادہ زیادہ انسان کو چاہیے عبادات پہ زور دے۔ کیوں؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد بہترین لباس پہننا نہیں ہے، اچھا مکان خریدنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ تو عبادات پہ جو توجہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائی نصیب کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان یہ بات سمجھے، اپنے ذہن کو یہ بات سمجھائے
کہ اللہ تبارک و تعالی وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے. میرا ایک ایک معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے، اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے، اور اللہ میرے اوپر پوری طرح کی قدرت بھی رکھتا ہے. یہ تکلفات، تصنف، بناوٹ، جھوٹی شہرتوں میں اگر میں پڑ جاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ جو رسی اس نے ڈھیلی چھوڑی ہے اس رسی کو وہ کھینچ بھی سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو قلبی روحانی تعلق ہے یہ انسان پیدا کرے. اس کے ساتھ انشاءاللہ کافی حد تک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو تکلفات ہیں یہ چیزیں ہم سے انشاءاللہ دور ہوں گی. تو سادگی کو اختیار کرنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا شیوا ہے. عمر ابن خطاب کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، جب وہ جا رہے تھے ان کا ساتھ غلام ہے. عمر خود سوار نہیں ہوئے سارا سفر، بلکہ کچھ سفر خود سوار ہوتے، غلام نیچے ہوتا، اور کچھ سفر غلام اوپر ہوتا اور خود اس کی مہار پکڑ کر چل رہے ہوتے. یہ سادگی ہے اور بہترین انداز ہے، یہ بھائی چارہ ہے جس کا صحابہ کرام نے ہمیں سبق دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.